میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان، آپ کے شو ریئل پاکستانی کے ساتھ جی ناظرین، آج کے ہمارے ریئل پاکستانی جنرل سرجن ہیں. میں لیاقت نیشنل ہاسپٹل کی بات کرتی چلوں تو ماشاءاللہ سے کئی اہم پوزیشنز پہ انہوں نے سرو کیا اور گزشتہ 15 سالوں سے وہ سی ای او ہیں اور ان کا ویژن ماشاءاللہ سے بہت بڑا ہے. اور ابھی انہوں نے ایک جو انیشیٹو لیا ہے وہ بڑا زبردست ہے، وہ سینئر سٹیزن کے حوالے سے ہے، اور یہ ہے کہ سینئر سٹیزن کے لیے پرائمری کیئر یونٹ ڈیزائن کیا گیا ہے جو کہ ہمارے سینئر سٹیزن کے لیے ایک بڑی زبردست سی، میں سمجھتی ہوں، ایک لائف سٹائل دے رہا ہے، ایک زندگی دے رہا ہے. اور نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے دیگر ہیلتھ سیکٹرز میں بھی کئی اہم پوزیشنز میں ان کی خدمات بھی رہ چکی ہیں. تو آج کے ہمارے ریئل پاکستانی ون اینڈ اونلی پروفیسر ڈاکٹر سلمان فریدی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. آئیے ان سے بات کرتے ہیں، ملاقات. جی ناظرین، آج کے ہمارے ریئل پاکستانی پروفیسر ڈاکٹر سلمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم اپنے شو ریئل پاکستانی میں ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ بیٹا بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا. تھینک یو سو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، کیونکہ ہمیں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. ہمیں اندازہ ہے کہ آپ کا اسکیجول کتنا بزی ہوتا ہے، لیکن آپ نے ہمارے شو کے لیے، ہمارے ناظرین کے لیے ٹائم نکالا، اس کے لیے بہت ہم شکر گزار بھی ہیں. اور ایک اور تھینک یو کہنے بھی آئے ہیں کیونکہ آج ہم لیاقت نیشنل ہاسپٹل میں آئے اور ہم نے ایک بڑا خوبصورت سا یونٹ دیکھا ہے جو کہ سینئر سٹیزنز کے لیے ہے. اس حوالے سے ہمیں سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ کیا ہے، کس طرح کا یونٹ ہے. سینئر سٹیزن کو میں دیکھ رہی تھی، دے ور سو ہیپی، آئی فیل لائک اٹس سارٹ آف اے کلب. تو مجھے اس حوالے سے تو آپ بتائیں کہ یہ کیا آپ کا ویژن تھا؟ ٹھیک ہے، اس کا ویژن یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ایک ایجنگ پاپولیشن ہے کہ لوگ ہیں جو کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ لائف سپین ہوتا تھا 60-65 سال کا ہوتا تھا، جوائنٹ فیملی سسٹمز ہوتے تھے، لوگ ریٹائر ہوتے تھے، گھر پہ آ کے رہ جاتے تھے، گھر میں دیکھنے والے بے شمار لوگ ہوا کرتے تھے اور سب کا وقت اچھا گزرتا تھا. اب کیا ہوا ہے کہ لوگ 80-85 سال کی عمروں تک جا رہے ہوتے ہیں. اولاد جو ہے وہ روزگار کی تلاش میں اور چیزوں کی تلاش میں، a lot of people leave Pakistan for better opportunities abroad. تو ہر گھر کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اکثر گھرانے ایسے ہیں کہ بوڑھے والدین ہیں، یا جب تک والدین ہیں تو پھر بھی صحیح ہے، لیکن صرف اگر والد یا والدہ اکیلے رہ جائیں اور گھر کے اندر بیٹا یا بہو ہے یا بیٹی داماد ہے وہ کام پہ گئے ہوئے ہیں، تو یہ ضعیف جو شخصیت ہوتی ہے گھر میں، یہ اکیلی تنہا ہوتی ہے. اور گھر میں کوئی اگر ملازمین ہیں تو ان کے رحم و کرم پہ ہے، تو ان کی کوالٹی آف لائف جو ہے وہ کچھ نہیں ہے. پورے دن بیٹھ کے یا وہ ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ کسی کو پڑھنے لکھنے میں شوق ہے تو پڑھائی کر لیں گے، تھوڑی کوئی کتاب پڑھ لیں گے، اور کوئی ان کا انٹلیکچوئل فزیکل کوئی انگیجمنٹ انوالومنٹ نہیں ہوتی ہے. تو اس سے نتائج کیا ہوتے ہیں؟ جو دنیا بھر کے اندر جو تحقیقات ہوئی ہیں وہ بتاتی ہیں کہ اس لائف سٹائل سے جو لوگ گزرتے ہیں وہ کئی بیماریوں کے شکار ہو جاتے ہیں. سب سے بڑی بیماری جو ہوتی ہے ان کو لونلینس کی، تنہائی کی ہوتی ہے، اور اس سے وابستہ ڈپریشن اور سائیکولوجیکل مسائل آتے ہیں. ایک نا امیدی کی کیفیت ان میں پیدا ہو جاتی ہے کہ بھئی کیوں جی رہے ہیں، زندگی کا کیا مقصد ہے، یہ کوئی زندگی تو نہیں ہے نا کہ ملازمین کے رحم و کرم پہ ہمیں گھر پہ چھوڑ دیا گیا. دوسرا یہ ہے کہ جب ان کو فزیکل ایکسرسائز نہیں ملتی، ان کی غذا پہ بھی توجہ نہیں دیتا، تو ان کی جو عام صحت ہے وہ بھی متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، ان کو جوڑوں کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں، ان کو کمزوری کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں، ان کو ہاضمے کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں، ان کا کارڈیو واسکولر سٹیٹس، جو دل کی بیماریاں وغیرہ وغیرہ. تو ہم نے سوچا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ایک بہت بڑا ادارہ ہے، ہم کوئی مدد کر سکتے ہیں. تو ہم نے یہ جو سینٹر بنایا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں والد، والدہ، ساس، سسر کوئی ہیں جو کہ تنہائی میں دن گزارتے ہیں، چونکہ آپ کام پہ گئے ہوئے ہیں، تو ان کو اکیلا تنہا گھر پہ نہ چھوڑیں، آپ ان کو ہمارے پاس لے آئیں. اور یہ جو ہمارا سینٹر ہے سینئر سٹیزنز پرائمری کیئر یونٹ، یہاں پہ لے آئیں. یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ کم سے کم 4 اسپیشلسٹ انہیں دیکھیں گے. ایک جیریٹریشن دیکھے گا. جیریٹریشن اس اسپیشلسٹ ڈاکٹر کو کہتے ہیں جو ضعیف العمر مریضوں کو یا اشخاص کو دیکھتے ہیں. تو ایک جیریٹریشن دیکھے گا، ایک سائیکالوجسٹ دیکھے گا، ایک نیوٹریشنسٹ دیکھے گا غذا کے لیے، اور ایک فزیوتھراپسٹ دیکھے گا. تو 4 آدمی ان کا ایک اسیسمنٹ کریں گے، ان کے لیے ایک مینجمنٹ پلان بنائیں گے، اور یہ روز ہوگا، ہر دن جب آئیں گے ان کے ساتھ یہ ہوگا. اس کے علاوہ ان کا ایک پیئر گروپ ہوگا کہ ان کے ہم عصر، ہم عمر اور بہت سارے لوگ بیٹھے ہوں گے، ان کے ساتھ ان کی ایک سوشل انگیجمنٹ ہوگی، گپ شپ ہوگی، دوستی ہوگی، بات چیت ہوگی، جو کہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے جس سے انسان کا ذہن بھی تازہ رہتا ہے اور ایکٹیو رہتا ہے. اس کے علاوہ بہت ساری ایکسرسائزز ہم ان کو کرواتے ہیں جو فزیکل ایکسرسائزز ہو سکتی ہیں، جیسے یہاں پہ فزیوتھراپی ہوتی ہے. اس کے علاوہ مینٹل گیمز ہوتے ہیں. مینٹل گیمز کیا ہوتے ہیں کہ ڈسکشنز ہوتے ہیں، اور ڈسکشنز آپس میں بھی ہو سکتے ہیں. ڈسکشنز کسی مایہ شخصیت کو ہم نے بلا لیا، کسی شوبز کو بلا لیا، کسی رائٹر کو بلا لیا، کسی پینٹر کو بلا لیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد ان کو ہم آرٹس اینڈ کرافٹ میں انکریج کرتے ہیں، جیسے میوزک ہے کہ ڈرمز بجانا سکھا رہے ہیں یا پینٹنگ کرنا سکھا رہے ہیں. تو ایک کوالٹی آف لائف ان کی یکایک
بہت بڑھ جاتی ہے، اور وہ جو ڈپریشن اور جو امراض جس کا میں نے ذکر کیا یہ سارے دور ہو جاتے ہیں. بلکہ یہاں پہ آپ کرن اختر جو ہمارے مینیج کر رہی ہوتی ہیں سٹیزن یہ سینئر سٹیزن پرائمری کیئر یونٹ، اگر کرن سے بات کریں تو یہ آپ کو کئی مثالیں ایسے لوگوں کی دیں گی کہ لوگ جو تھے جو 8 سال سے 7 سال سے 6 سال سے کسی سے بات نہیں کر رہے تھے گھر میں، یہاں پہ آ کے انہوں نے پینٹنگ کرنا شروع کر دی، ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ کرنا شروع کر دی، تو یکایک ان کی زندگی کے اندر جو بہتری آئی وہ گھر والوں کو اتنی پسند آئی، تو پھر انہوں نے اوروں سے بھی کہا کہ آپ کریں. تو بنیادی مقصد یہ ہے کہ جس طرح ایک بیبی ڈے کیئر ہوتا ہے یا کریش ہوتا ہے کہ ایک ورکنگ مدر ہے، تو آپ کام پہ آپ کو جانا ہے تو بچے کو کون دیکھے گا، تو آپ نے بیبی ڈے کیئر میں بچے کو چھوڑ دیا، وہاں پہ اسٹاف ہوتا ہے دیکھنے کے لیے. یہ سمجھ لیں کہ ایلڈرلی ڈے کیئر ہے، بزرگوں کا ڈے کیئر ہے. یہاں پہ مجھے یہ جاننا ہے کہ آپ کی زندگی تو ٹھیک چل رہی تھی، بڑی زبردستی کام بھی کر رہے ہیں، اپنے کیریئر کو بھی، اپنے پروفیشن کو بھی، لیکن یہ جو سوچ ہے یہ اس حوالے سے سینئر سٹیزن پرائمری یونٹ کی کیئر یونٹ کی میں بات کر لوں تو وہ کیسے آئی آپ کے ذہن میں؟ وہ تب زندگی کے آپ کوئی آپ کا کوئی ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے، کوئی چیز ہوتی ہے؟ ٹرننگ پوائنٹ نہیں ہوتا ہے بیٹا، دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ زندگی کا مقصد یہ ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک زندگی دی ہے، ٹھیک ہے. میرا ہمیشہ ویو یہ ہے کہ یو ہیو ٹو میک اٹ کاؤنٹ، اور یو ڈو ناٹ میک اٹ کاؤنٹ، ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ زندگی کو دیکھتے کیا ہیں. کچھ لوگوں کا زندگی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے آرام کی آسائش کی زندگی گزارنی ہے، آپ نے بہت پیسے بنا لیے، ایک آپ اچھے عہدے پہ پہنچ گئے، لوگ کہتے ہیں بھئی کامیاب زندگی ہے. میرے خیال سے وہ کامیاب زندگی نہیں ہے. زندگی کا اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ نے حاصل کیا کر لیا، زندگی کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ نے دیا کیا ہے. ٹھیک ہے، سکسیس ان لائف از ناٹ اباؤٹ ریسیونگ، اٹس اباؤٹ گیونگ. دیٹس دا ریئل پرپز آف لائف از ٹو گیو. تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے، عہدہ دیا، منصب دیا، عزت دی، سب کچھ دیا، میں نے کیا دیا بدلے میں؟ ہیو آئی گیون سم تھنگ ان ریٹرن؟ تو دوسرے لوگوں کی زندگی میں خوشی اور بہتری کس طرح لا سکتا ہوں، یہ مقصد ہونا چاہیے. اور اگر یہ سوچ آپ کے ذہن میں ہے تو ہمیشہ آپ ایسی چیزوں کا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی کہاں پہ ضرورت ہے، کیا کر سکتے ہیں ہم. اور صرف سینئر سٹیزنز کا نہیں، اگر آپ لیاقت میں آ کے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ پچھلے 10-15 سال میں جتنی ترقی ہوئی ہے اس ادارے کی تو سب دیکھ رہے ہیں. تو the whole idea is کہ ایک ذمہ دار پوزیشن ہے آپ کی اس معاشرے کے اندر، ایک بڑا اسپتال ہے جو ہم چلا رہے ہیں، تو اس اسپتال سے ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کی زندگی میں خوشی اور بہتری لانے کی کوشش اگر کریں تو پھر ہم ایک صحیح زندگی گزار رہے ہیں. اور اگر ہم صرف یہ چھوڑ کے صرف یہ کہیں کہ نہیں بس یہ ہے کہ کوئی بیماری کے ساتھ آتا ہے اس کی بیماری ہم نے بہتر کر دی، تو وہ کافی نہیں ہے. ڈیفینیٹلی آپ کی جو شوز ہیں وہ دیکھنے والوں کے لیے ایک پیغام بھی تھے، انہوں نے اپنی صحت کا بھی خیال کیا اور یہ صدقہ جاریہ بھی ہے. تو کیا کہیں گے اس بات؟ یہ تو دیکھیں، ایک جب اگین آپ کسی سینئر پوزیشن پہ ہوتے ہیں یا کسی سینئر فنکشن میں ہوتے ہیں تو ہمارے یہاں اگر ہیلتھ کیئر کے اندر دیکھیں، آپ دیکھیں کہ سب سے بڑے مسائل کیا ہیں. سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا، آگاہی نہیں ہے، اویئرنیس نہیں ہے. لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ اچھی صحت اور بری صحت میں فرق کیا ہے. آج کل جو ہیلتھ کیئر ہے، ایک زمانہ تھا آپ سے 20 سال 30 سال 50 سال پہلے کا کہ ہیلتھ کیئر کا مقصد ہوتا تھا علاج بیماری کا. اب ہیلتھ کیئر از ناٹ اباؤٹ ٹریٹنگ ڈیزیز، ہیلتھ کیئر از اباؤٹ اے ہیلدی لائف اسٹائل. ٹھیک ہے، کہ بیماری سے بچیں اور بیماری ہونا. تو آپ لوگوں کے اندر اویئرنیس اگر ریز کریں کہ اچھی صحت کا راز کیا ہے اور اچھی صحت برقرار رکھنے کے لیے کیا کیا چیزیں آپ نے کرنی ہیں، تو ہیلتھ اویئرنیس پروگرام جو ٹی وی پہ میں کرتا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ ہیلتھ اویئرنیس ریز کریں. ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جو صاحب حیثیت ہے وہ تو بڑے بڑے ڈاکٹروں کی فیسیں بھی دے کے کہیں پہ بھی جا کے اپنا مشورہ لے سکتے ہیں، کنسلٹیشن کر سکتے ہیں، علاج کرا سکتے ہیں. ایک عام آدمی جس کے پاس یہ وسائل نہیں ہیں، یا اگر اس کا کوئی پیچیدہ مسئلہ ہے، وہ 10 ڈاکٹروں کو دکھا چکا ہے اور اس کے پاس کوئی حل نہیں نکلا ہے، اگر وہ کچھ معلومات آپ سے لینا چاہے یا وہ کوئی آپ سے کسی سوال کا جواب حاصل کرنے کی کوشش کرے یا کسی نتیجے پہ پہنچنے کی کوشش کرے، تو ایک آپ نے اس کو موقع دیا کہ بیکاز میرے سارے پروگرامز لائیو ہوتے تھے اینڈ پیپل کوڈ برنگ ان اینڈ آسک، تو وہاں پہ میرے ساتھ کوئی اسپیشلسٹ بھی بیٹھا ہوتا تھا. تو بنیادی مقصد یہ تھا کہ اویئرنیس ریز ہو، اور آپ کے پاس اگر کوئی ذاتی مسئلہ ہے جس کا حل آپ کو نہیں ملا ہے تو آپ ہم سے فون کر کے بات کر لیں اور ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں، کیونکہ میں آپ کی گفتگو نہیں سن رہی، میں آپ کی شخصیت کو بھی بڑے غور سے فیل کر رہی ہوں. مطلب آپ کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے بڑی زبردست صلاحیتیں دی ہیں. آپ کے مینٹور کون ہیں؟ کس کو زیادہ آپ نے پڑھا ہے، سمجھا ہے، فیملی میں سے بھی؟ دیکھیں، آئی ہیو اے پرائیویٹ مینٹور. پڑھنے کی جہاں تک بات ہے نا، مجھے پڑھنے کا شوق ہے. پرائیویٹ پرسنل لائبریری آف اباؤٹ 7,000 بکس. اچھا بھائی نا، ٹھیک ہے، تو وہ مطلب بہت سارے رائٹرز، پوئٹس ان کو پڑھا ہے. مینٹور کون ہے؟
the lesson that I learned, جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ life is not about receiving but about giving, that lesson I learned from my father. Very nice. ٹھیک ہے کہ جو میں نے ان کو اپنی زندگی میں دیکھا, انہوں نے اپنی زندگی میں ویری سینئر سول سرونٹ لیکن ایماندار سول سرونٹ, انہوں نے اپنے خاندان میں کتنے لوگوں کو پالا, کتنے لوگوں کی زندگی انہوں نے بنائی, اور کتنے لوگوں کو ان کے پاؤں پہ کھڑا کیا اور زندگی میں ان کو کامیاب کرا کے دکھایا, حالانکہ اور خود مشکل اٹھا کے, خود تنگی اٹھا کے. ٹھیک ہے, کبھی انہوں نے شکایت نہیں کی, اور اکثر کیفیت یہ ہوتی تھی کہ مجھے فکر ہوتی تھی کہ بھئی یہ چیز کیسے چلے گی. ٹھیک ہے, تو بٹ ہی ڈیڈ اٹ. انہوں نے 40 سال کی عمر تک شادی اس لیے نہیں کی کہ وہ اپنے ایک بہن تھی جن کا انتقال ہو گیا تو ان کی اولاد کو پال رہے تھے, اپنے سوتیلے بھائی بہنوں کو پال رہے تھے, اپنے والد کی دیکھ بھال کر رہے تھے. جی, تو یہی چیز میں نے اپنے والدہ میں دیکھی. تو آئی تھنک میرے مینٹورز اگر ہیں زندگی میں صحیح معنوں میں تو وہ میرے والدین ہیں. نہیں تو میں اگر جیسے ہم اپنے ڈاکٹرز کی بات کرتے ہیں, دنیا میں بیسٹ ڈاکٹرز ہیں پاکستانی, اور میں سمجھتی ہوں ہمارے ڈاکٹرز کہیں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں واپس ہی نہیں جائیں, یہیں رہ جاؤ, اور ایسا ہوتا بھی ہے. تو آپ کیونکہ اگر میں آپ کو دیکھوں, آپ کو تو ماشاء اللہ بہت اپرچونیٹیز, جس طرح سے UK کے لیے آپ میڈیکل اپنی اسٹڈیز کے لیے بھی گئے, مس سے آپ کو تو بہت اس طرح سے اپرچونیٹیز ملی ہوگی, لیکن کیا ایسی وجہ تھی کہ نہیں آپ نے کہا نہیں مجھے پاکستان میں ہی. میں 12 سال انگلینڈ میں رہا, اینڈ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ آئی واز سکسیزفل. اگر آپ پوچھیں کہ کسی ایک شخص کو میں اس کا سب سے زیادہ کریڈٹ دوں تو میں اپنی بیوی کو دوں گا. ٹھیک ہے, جب ہم شادی کرنے لگے تھے تو ان کی صرف ایک کنڈیشن تھی, وہ یہ تھی کہ پاکستان سے باہر سیٹل نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, تو 12 سال رہنے کے باوجود میں نے کبھی کسی ملک کی سٹیزن شپ کے لیے, نیشنلٹی کے لیے اپلائی کرنے کی کوشش نہیں کی, حالانکہ آپ کے پاس خطوط آتے تھے کہ آپ ایلیجبل ہیں, کر دیں. تو کبھی ہم نے سوچا نہیں. ہمارا ہمیشہ یہ تھا, دیکھیں اگر اس ملک میں جن لوگوں کو نوازا گیا ہے, اور میں اپنے آپ کو خوش قسمت لوگوں میں سمجھتا ہوں کہ وہ طبقہ ہے جس کو ایک اچھی تعلیم کا موقع ملا, ایک اچھی تربیت کا موقع ملا, اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد اگر ہم اس ملک کو کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور جو ہم نے سیکھا ہے وہ لے کے باہر چلے گئے, اس ملک کو کون چلائے گا, اس ملک کے اندر چیزیں کون صحیح کرے گا, اس ملک کے اندر لوگوں کی دیکھ بھال کون کرے گا. اب آج کل کا آپ جیسے رجحان دیکھیں, میں کسی کا نام نہیں لے رہا, یہ کسی کی تنقید نہیں کر رہا, لیکن اتنے سارے میڈیکل کالجز ہیں, 80-90% ڈاکٹرز جو ہیں جو کہ اچھے ڈاکٹرز یا اچھے گریجویٹس ہوتے ہیں, اچھے کالجز سے گریجویٹس, وہ بیرون ملک جا کے رہنا چاہتے ہیں. تو ان کو پڑھا کے اس ملک کو کیا ملا. ٹھیک ہے, تو آئی تھنک میرا یہ ویو ہمیشہ تھا کہ جس ملک نے آپ کو اتنا دیا ہے, یو ہیو ٹو گیو سم تھنگ بیک ٹو دیٹ کنٹری ان ریٹرن. ٹھیک ہے, تو اینڈ آئی فیل کہ وہی والی بات ہے نا کہ جس کو اللہ تعالیٰ منصب زیادہ دیتا ہے تو اس کا حساب کتاب بھی زیادہ سخت. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, تو جس کو اس ملک نے زیادہ دیا ہے اس پہ زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ملک کو واپس دے کچھ. تو اگر پڑھا لکھا طبقہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر آرام سے, آسائش سے کی برکت دی ہے, ٹھیک ہے, آپ کی زندگی آسان کی ہوئی, آپ کو مطلب بہت ساری آپ پہ مہربانیاں ہیں, تو اگر آپ آ کے ملک کی خدمت نہیں کرنے کی کوشش کریں گے پھر آپ دوسرے سے کیسے توقع. اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی آپ نے ذکر یہ کیا کہ ایسے بیسٹ ڈاکٹرز ہمارے باہر ملک سیٹل ہو جاتے ہیں, تو مجھے یہاں پہ ایک سوال ہے جو مجھے فیل بھی ہوتا ہے, ڈاکٹر تو بن جاتے ہیں لیکن اندر کا ایک اچھا انسان ہونا ضروری ہے, کیونکہ ایک ڈاکٹر کے سامنے اگر ایک پیشنٹ ہے اور وہ تکلیف میں اور اس کی تکلیف دور نہیں کر رہا کسی بھی وجہ سے, تو اس بارے میں کیا کہیں گے کہ ایک ڈاکٹر کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے. کیونکہ میں اگر آپ کی زندگی کو دیکھوں تو ماشاء اللہ سے ایک اچھے انسان, ایک اچھے پاکستانی ہے, پھر وہ اپنے پروفیشن میں ڈیفینیٹلی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اہم ذمہ داریاں دی, آپ نے بتایا کہ مجھے یہ دیا تو میں نے کوشش کر رہے ہیں کہ آپ ریٹرن کریں, اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, اچھا انسان بننا یا کردار کی اصلاح جو ہوتی ہے نا, وہ کسی پیشے میں جانے سے پہلے آتی ہے, اور اگر آپ کی گھر کی تربیت اور آپ کے تعلیمی نظام کی تربیت مناسب ہوئی ہے تو یہ چیزیں آپ میں پہلی آ جانا چاہیے. اور اگر یہ چیزیں نہیں آتی ہیں تو آپ خود اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ واٹ واز مسنگ, واٹ وینٹ رانگ, کہاں کمی تھی, گھر میں کمی تھی تربیت میں, یا جس ماحول میں ہم پڑھے لکھے وہاں کمی تھی. دیکھیں ایجوکیشن سسٹم اس ملک کا خستہ سے خستہ تر ہوتا چلا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, جو معیار تھا تعلیم کا وہ معیار اب نہیں رہا ہے. ٹھیک ہے, جس امتحان کا آپ پڑھتے ہیں, آج ہی آپ نے کسی امتحان کا پڑھا ہوگا, وہ ساتھ ایک لمبی چوڑی خبر ہوتی ہے کہ جی چیٹنگ ہوئی اور پھرے چلے اور یہ ہوا اور کیا کچھ نہیں ہوا. تو اگر آپ تعلیم کا معیار کم کر دیں گے, تربیت کا معیار کم کر دیں گے, تو پھر کردار کی جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, کیریکٹر ڈیولپمنٹ جو ہوتا ہے نا, کیریکٹر ڈیولپمنٹ پروفیشن میں آنے کے بعد نہیں ہوتا ہے, کیریکٹر ڈیولپمنٹ بچپن میں ہوتا ہے. تو یہ تو پھر آپ
جو اسٹرکچر ہے ہمارے سوسائٹی کا اور جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس پہ توجہ دیں. سر ڈاکٹر صاحب مجھے آپ کی آپ جس طرح سے آپ ہر چیز پہ فوکس بھی ہیں، یوتھ پہ بھی بات آپ کرتے ہیں، یوتھ کے لیے بھی، اور جس طرح سینئر سٹیزن کے لیے آپ نے یہ قدم اٹھایا، تو مجھے اب یہ جاننا ہے کیونکہ آپ کی اس انٹرویو کی توسط سے جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور وہ یقیناً کسی نہ کسی سینئر سٹیزن کے لیے اسپیشلی میں بات کر رہی ہوں، وہ تنہائی کا شکار ہیں اور وہ اس کلب کو آنا چاہتے ہیں، اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں، وہ کیا کریں، کس طرح سے آئیں؟ اور آنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. ہمارے ہاسپٹل کو آپ کانٹیکٹ کریں. ٹھیک ہے, آپ کانٹیکٹ فون کر کے کر سکتے ہیں, ہمارا چیٹ باٹ ہے واٹس ایپ کے اوپر, اس کے تھرو آپ کر سکتے ہیں, کسی اور میڈیم کے تھرو, پرسنل وزٹ کے تھرو کر سکتے ہیں. اور آپ کہیں کہ جی میرے گھر میں کوئی بزرگ ہستی ہیں, ان کو میں چاہتا ہوں کہ وہ سینئر سٹیزنز یونٹ میں آئیں, آپ کو گائیڈ کر دیا جائے گا, سینئر سٹیزنز یونٹ میں پہنچا دیا جائے گا اور یہاں پہ رجسٹر کر لیں گے اور آپ شوق سے آئیں. ویسے ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ نے مجھے سینئر سٹیزن کا بات کی کہ ایک سرٹن ایج میں لوگ تنہائی کا شکار ہوتے ہیں. اب تو میں یقین مانیں, اب تو میں دیکھ رہی ہوں بچے بھی اس چیز کا شکار ہیں, یوتھ کی بھی بات کریں تو آگے والے دنوں میں کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں؟ کیونکہ یہ تو بچوں کے ساتھ اگر آپ دیکھیں نا کہ بچوں کا دوست آج کل کون ہے, بچوں کا دوست ان کا سیل فون ہے. ٹھیک ہے, ان کا کوئی ہیومن فرینڈس کم ہیں اور یہ والا فرینڈ زیادہ ہوتا ہے. بہت اچھی بات کی ان آپ کی نے. جو کانٹیکٹس ہیں, انٹریکشن ہے, وہ سوشل میڈیا کے تھرو ہوتا ہے. ان کا انٹریکشن ریئل لائیو اس میں نہیں ہوتا ہے. آرٹ آف کانورسیشن, ٹھیک ہے, دی آرٹ آف ڈسکشن, یہ ساری چیزیں جاتی جا رہی ہیں. اس لیے جاتی جا رہی ہیں کہ آپ کا ماحول بدلتا جا رہا ہے. تو شروع سے اگر آپ ان چیزوں پہ وضاحت کریں, ٹھیک ہے, سب سے امپورٹنٹ, آئی کم بیک ٹو دا سیم تھنگ آئی واز سیئنگ, دو چیزیں سب سے بنیادی. اگر آپ نے ایک صحیح معاشرے کی تشکیل دینی ہے, ہیو اے اسٹرانگ ساؤنڈ ایجوکیشن سسٹم, اور گھر کی جو تربیت ہے, جب تک آپ یہ نہیں کریں گے آپ معاشرے کو نہیں بدل سکتے. جہاں تک صحت کی بات ہے, بڑے بڑے ہاسپٹلز جو ہوتے ہیں نا, لوگ یہاں بڑی بڑی بیماریوں کے لیے آتے ہیں. 95% بیماریاں بڑی بیماریاں نہیں ہوتی ہیں, چھوٹی موٹی بیماریاں ہوتی ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں پرائمری ہیلتھ کیئر. اگر آپ نے ایک عوام یا ایک قوم کی صحت کو صحیح معنوں میں بہتر کرنا ہے, the focus should be on primary medicine, on primary health care, جس پہ فوکس نہیں ہے. ٹھیک ہے, کتنے آپ کے رورل ایریاز کے اندر جائیں, کوئی آپ کے پاس ہیلتھ کیئر فیسلٹی نہیں ہے, کوئی ہیلتھ کیئر آدمی نہیں ہے. کسی نے مجھے بتایا تھا کہ ایک میں رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ بلوچستان میں ایک عورت کو ریپروڈکٹیو ہیلتھ, یعنی اگر وہ پریگننٹ ہے, اس سے کوئی ہیلتھ کیئر ورکر کے پاس پہنچنے کے لیے, ڈاکٹر نہیں, کوئی بھی ہیلتھ کیئر ورکر, دی ایوریج ڈسٹینس فرام اے ہاؤس از 35 کلومیٹرس. تو 35 کلومیٹر کا سفر اسے کرنا ہے, ٹھیک ہے, صرف ایک ہیلتھ کیئر ورکر سے ملنے کے لیے. تو اس طرح تو عام ہیلتھ امپروو نہیں ہو سکتی نا, اور سسٹم ڈویبل ہے. میں آپ کو دیکھیں, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, دنیا میں ممالک موجود ہیں, دنیا میں سسٹمز موجود ہیں, ہیلتھ کیئر اسٹرکچرز بنے ہوئے ہیں. تو ان ہیلتھ کیئر اسٹرکچرز کو ہم کیوں نہیں اڈاپٹ کرتے اس ملک کے اندر؟ بڑی ریئلسٹک آپ کی اپروچ ہے, اور اس میں آپ نے صرف سوچ نہیں ہے, اس میں مجھے خوبصورتی کیا لگی کہ سوچ کو شکل دینی ہے. کتنی خوبصورت بات ہے, مطلب وہ سوچ ہے اور اس کو آپ مکمل کوئی شیپ دینا چاہ رہے ہیں. مطلب مجھے یہ چیز اچھی لگی, اور یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سوچتے ہی رہ جاتے ہیں, اور بہت اچھی سوچ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے بیٹا ہم سب کو بہت صلاحیتیں دی ہیں. معاشرہ اور جو نظام ہم نے بنایا ہوا ہے اس دنیا میں نا, وہ ہمیں تعلیم سے دور لے کے پیشے کی طرف چلی جاتی ہے. ایجوکیشن اینڈ ووکیشنل ٹریننگ آر ٹو ڈفرینٹ تھنگس. تعلیم آپ کی ذہن کو کھولتی ہے, آپ سے کہتی ہے کہ سوال کرو, چیزوں کی اصلیت جانچنے کی کوشش کرو, تحقیق کرو. پیشہ کہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں بھول جاؤ, ٹنل ویژن, صرف پیشے کے اوپر فوکس کرو اور چیزوں پہ وقت نہ ضائع کرو, اسی میں بس لگے رہو. ٹھیک ہے, یہ کشمکش چل رہی ہوتی ہے آپ کے ذہن میں ہمیشہ کہ پیشہ یا تعلیم. ٹھیک ہے, 90% لوگ پیشے تک محدود اب کر کے اپنے آپ کو رہ جاتے ہیں. لیکن اگر آپ پیشے کی جو حدود ہیں نا, ان کو اگر توڑ دیں اور تعلیم کی طرف چلے جائیں, تو کوئی حد و حساب نہیں ہے جو سہولتیں یا جو دنیا آپ کے لیے موجود ہے خود مستفیض ہونے کے لیے اور دوسروں کو کچھ دینے کے لیے. ڈاکٹر صاحب آپ یہی بات مجھ سے کہہ رہے ہیں, میں چاہوں گی کہ اگر آپ انہیں کچھ لائنز میں ہمارے ناظرین کے لیے میسج میں بات کر دیں گے, تو یہ میسج میرے حد تک نہیں, ہمارے دیکھنے والوں کے لیے بھی پہنچ جائے گا. ناظرین سے میرا ایک چھوٹا سا میسج ہے, پاکستان سے آپ مایوس نہ. ٹھیک ہے, ایک چیز ہے جو کہ پوری طرح بنی بنائی ہے, اور اس میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا نکل جاتا ہے بیرون ملک,
اور آپ وہاں چلے جاتے ہیں اور اس چھوٹے سے ٹکڑا جو نکل گیا ہے، جو ایک شخص تھا جو کہ اب ریٹائر ہو گیا، آپ کو اس کی جگہ مل جاتی ہے، آپ اس چھوٹے سے ٹکڑے میں فٹ ہو جاتے ہیں. وہ نظام ویسی کا ویسے ہی ہے، اس کی شکل، اس کی صورت، اس کے رنگ میں آپ کوئی فرق نہیں لا سکتے. اس ملک میں نظام بنانے کی ضرورت ہے. اس ملک میں آپ اس کی شکل میں فرق لا سکتے ہیں، اس کے رنگ میں فرق لا سکتے ہیں، اس کی وسعت میں، اس کی نوعیت میں فرق لا سکتے ہیں. جتنا آپ یہاں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، جتنا آپ یہاں اثر انداز ہو سکتے ہیں دوسروں کی زندگی پہ بہتری کے لیے، وہ آپ باہر کبھی نہیں کر سکتے. تو ہمیشہ کوشش کریں کہ آپ کے اپنے ملک کے اندر بہت سارے آپ کے پاس اپرچونٹیز ہیں، اگر آپ ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. تو لوگوں کے لیے تو میرا یہ پیغام ہے، حکومت وقت اور حکمران وقت کے لیے ہمیشہ یہ پیغام ہوتا ہے کہ ایک ایسا معاشرہ تشکیل کرنے کی کوشش کریں جس میں ایک عام آدمی اپنے مستقبل کو ایک پر امید نظر سے دیکھ سکے. ایک عام آدمی، کہتے ہیں نا، the strength of a chain is not in the strength of its strongest link but in the strength of the weakest link. کہ جو سب سے نیچے ہے اس کی زندگی جو ہے نا وہ اچھی ہو جائے، اور وہ اس کی محنت اور اس کی کوشش اور اس کی قد و کاوش سے آپ کا ملک ترقی کرے گا. تو آئی تھنک دونوں طرف سے ضرورت ہے. اتنے سارے ہمارے پاس میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں، ہمارے پاس 5 انڈر گریجویٹ کالجز ہیں بائی دا وے ہاسپٹل کے ساتھ، پھر 1400 انڈر گریجویٹس ہوتے ہیں. تو ان سے یہ سب آپ کو بتائیں گے. میری یہی تاکید ہوتی ہے، آپ بیرون ملک جائیں، تعلیم حاصل کریں، تربیت حاصل کریں، سب کچھ کریں، لیکن واپس آ کے کم سے کم 5 8 10 سال اس ملک کو تو دیں. اس ملک نے اتنا کچھ آپ کو دیا ہے، پلیز کم بیک اینڈ آفر سم تھنگ ان ریٹرن، ایون اف اٹس 5 years or 10 years. سر آپ نے اب بات اتنی پیاری اور اچھی کر دی، میرا نہیں خیال کہ آخر میں کوئی یہ بات جو ہے اپنے ویورز کو دوبارہ دہراؤں، کیونکہ یہ وہ باتیں ہیں، میں تو سمجھتی ہوں یہ ساری بات ہم ینگسٹرز کو کہنے کی ضرورت ہے. اور اگر میں آپ سے سن رہی ہوں تو مجھے بہت امید ملی ہے اپنے ملک کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے، لوگوں کے حوالے سے. یہی آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ اب بچوں سے ہمیں امید ملتی ہے، لیکن میں تو سمجھتی ہوں آپ جیسے ریئل پاکستانی سے ہمیں بہت اچھی، بوڑھوں سے بھی مل جاتی ہے. نہیں ایسا کوئی نہیں ہے میں نے ایسا کوئی ورڈ نہیں یوز کیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایج از جسٹ اے نمبر. میں ابھی ایک لیڈی سے ملی تھی، میں اب وہی بات ہے، وہ اتنی انرجیٹک تھی اور بڑی خوش ہو کے بتائی تھی، تو میں نے کہا مجھے تو لگ ہی نہیں رہا کہ آپ کوئی سرٹن ایج میں ہیں. تو یہ وہ انرجی چاہیے، ہم سب کو چاہیے، اور وہ ہمیں کیسے مل سکتی ہے؟ ہمیں آپ جیسے لوگوں سے مل سکتی ہے، آپ سے بات کرنے سے مل سکتی ہے، اور مجھے تو ملی ہے. یہ آپ کی نوازش ہے. I think we need to start believing in Pakistan again. بالکل ایسا ہی ہے. اور میں تو آج، بلکہ مجھے تو ناظرین میری جانب سے تو آپ اجازت، میں چاہوں گی کہ اجازت لوں، اور ایکسٹرو جو میں کرتی ہوں میں چاہوں گی آج ڈاکٹر صاحب ہی کریں، کیونکہ اتنی اچھی باتیں کر لی ہیں. تو میری جانب سے اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیں. جی ڈاکٹر صاحب، آپ ہمارے ناظرین کے لیے آخری دفعہ کوئی پیغام کہہ دیں اور اللہ حافظ کریں. نہیں، آخری دفعہ میرا پیغام یہی ہے کہ زندگی کا اصل مقصد جو ہوتا ہے، زندگی کا اصل مقصد چیزیں حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ زندگی کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ معاشرے کو، اپنے انوائرمنٹ کو، اپنے ماحول کو، اپنے ملک کو واپس کیا دے سکتے ہیں. لائف از ناٹ اباؤٹ دا سکسیس ان لائف، اینڈ دا ریئل پرپز آف لائف از ناٹ اباؤٹ ریسیونگ بٹ اباؤٹ گیونگ. تو ہمیشہ ایک چیز کا خیال رکھیں، کوشش کریں کہ دوسرے شخص جس سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے، جس معاشرے سے، جس ملک سے، جس ماحول سے، دوسروں کی زندگی میں خوشی لانے کی کوشش کریں. اور آپ یقین جانیں کہ جتنی خوشی آپ کو دوسروں کی زندگی میں خوشی لا کے حاصل ہوگی، اتنی خوشی آپ کو صرف اپنی کامیابی سے کبھی حاصل نہیں ہو سکتی. جی ناظرین، ہم نے پروفیسر ڈاکٹر سلمان صاحب سے گفتگو کی، اور ہم چاہیں گے کہ یہاں پہ ڈیفینیٹلی ہم یہاں یونٹ میں موجود ہیں، تو ہمارے ساتھ جنرل مینیجر ہیں کرن اختر صاحبہ، ہم ان سے بھی بات کریں، ان سے بھی جانیں کہ بھائی کتنا بڑا یونٹ ہے، کس طرح سے کام کرتا ہے. تو آئیے ان سے بھی بات کرتے ہیں. جی ناظرین، ہمارے ساتھ جنرل مینیجر ہیں اس یونٹ کی کرن اختر صاحبہ، ہم ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ کس طرح سے اس یونٹ کو دیکھا جاتا ہے، جو ہمارے سینئر سٹیزن ہیں ان کو کس طرح سے لک آفٹر کیا جاتا ہے. تو السلام علیکم کرن، کیسی ہیں آپ؟ السلام، تھینک یو سو مچ مونا، آپ لوگ آئے اور آپ نے بہت اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، اور مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ لوگ آئے، آپ نے اس یونٹ کی اہمیت کو سمجھا، کیونکہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو اس بات کا احساس ہوتا ہے یا وہ جس ڈیپتھ کو سمجھتے ہیں کہ ہماری ایگزسٹنس کا پرپس کیا ہے. تو آئی ایم ریئلی گریٹفل کہ آپ لوگ آئے اور آپ نے اپنے پروگرام کے ذریعے ایک جو میسج ہے
وہ پورے پاکستان کو جائے گا کہ اس ملک میں بھی کوئی ایسی چیز موجود ہے. نہیں تھینک یو, بلکہ ہمیں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ٹو بی ویری آنیسٹ ہم اپنے سینئر سٹیزن کو ایک ایج میں دیکھتے ہوئے سمجھتے ہوئے بس میں سمجھتی ہوں کہ ایک جگہ سائڈ پہ ہم کر دیتے ہیں کہ نہیں اب تو بس سینئر ہو چکے ہیں, لیکن آپ ان کو زندگی دے رہے ہیں, نئی زندگی دے رہے ہیں. تو وہ نئی زندگی کس طرح کی ہے, کتنا بڑا یونٹ ہے, ہم یہ جاننے کے لیے آپ کے پاس اسپیشلی آئے, ہمیں بتائیں, کیونکہ ہم نے سینئر سٹیزن سے بھی بات کی اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے کہ بڑے ایک تو ماشاء اللہ ان کی انرجی اور اتنا خوش بھی تھے اور یا ایگزیکٹلی خوش بھی تھے اور ایکسپریس بھی کر رہے تھے. تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے بالکل صحیح کہا اور یو پوائنٹڈ آؤٹ ویری رائٹلی کہ ایک تو لوگ کیسے آ رہے ہیں, دوسری بات یہ کہ آپ جو ایک اور چیز کہیں تھی نا کہ ہمارے یہاں لوگ بالکل لونلی ہو گئے یا ایک طرف رہ گئے, میں اس میں ایک اور چیز ایڈ کروں گی. بچوں کے لیے بھی بہت ایک مینٹل بیریئر ہے, وہ اس بات سے بڑا ڈرتے ہیں کہ اگر ہم اپنے پیرنٹس کو کسی ایسی جگہ لے جائیں گے تو کہیں ہمیں سوسائٹی, کمیونٹی, فیملی یہ نہ کہے کہ انہوں نے ماں باپ کو اس عمر میں ایسی جگہ چھوڑ دیا یا ان کو ماں باپ کا خیال نہیں ہے یا ان کو کسی ایسی. تو میں ان بچوں کو بھی یہ میسج دوں گی آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ آپ اپنے دماغ سے مینٹل بیریئر ختم کریں. یہ بہت اچھی جگہ ہے اور آپ بلیو کریں کہ آپ اپنے پیرنٹس کو جب یہاں لے کے آئیں گے تو ان کو جو ان کی لائف میں جو ہیلتھ, ان کی جو خوشی اور جو ہیپینس جو آپ کو لگ رہا ہے کہ کہیں کھو گئی ہے تو وہ آپ کو واپس آتی ہوئی نظر آئے گی. اور آپ بلیو کریں ہمارے پاس جیسے آپ ابھی ممبرس سے ملی, آپ نے پورے سینٹر کا راؤنڈ کیا, تو بڑی ملٹیپل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس میں. صرف ایک سب سے پہلے تو ہمارے جو ممبرس ڈیلی آتے ہیں ان کا ایک پورا ہیلتھ فٹنس چیک اپ ہوتا ہے جس کے اندر انیشیل وائٹلز ان کے ہوتے ہیں, ان کی بلڈ شوگرز لی جاتی ہیں, ان کے بلڈ پریشرز لیے جاتے ہیں اور ڈیلی ان کو ان کی جو اپڈیٹس ہوتی ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے. تو ایک جو کانفیڈنس ہوتا ہے نا بچوں کو, پورا اسکیجول ہوتا ہے, پورا اسکیجول ہوتا ہے. تو جیسے پیرنٹس کا بھی کے لیے بچوں کی ایک فکر ہوتی ہے, پتہ نہیں امی کو ہائپر ٹینشن ہے, امی کو شوگر ہے, رات میں یہ کھا لیا, صبح میں یہ کھا لیا, صحیح ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. تو وہ ایک تو وہ اس مائنڈ ان کا بالکل فری ہوتا ہے اس بات سے کہ بھائی چلو میرے پیرنٹس یہاں آ رہے ہیں, اگر ہمیں کوئی چیز اوپر نیچے نظر آتی ہے تو ہم فوراً ان کی فیملی کو اور ممبر کو ضرور اپڈیٹ کرتے ہیں کہ بھائی یہ چیز آج اوپر نیچے ہو رہی ہے, بلڈ پریشرز میں ڈسٹربنس آ رہی ہے, شوگرز میں ڈسٹربنس آ رہی ہے, تو آپ اس چیز کو ضرور دیکھیں. بہت شکریہ. جی ناظرین, یہ تھی لیاقت نیشنل ہاسپٹل کی جنرل مینیجر, اس سینئر سٹیزن یونٹ کو وہ دیکھتی ہیں. اور ہمارے جو ریئل پاکستانی ڈاکٹر سلمان صاحب سے بھی گفتگو رہی, انہوں نے بھی سینئر سٹیزن پہ ذرا فوکس ہو کے بات بھی کی. میں یہی کہنا چاہوں گی اس شو کے توسط سے کہ جو ہمارے بزرگ ہوتے ہیں, ہم یقیناً یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دعا لینی چاہیے, دعا بالکل لینی چاہیے, لیکن اس دعا کے ساتھ ساتھ ہمیں ان کا بہت خیال رکھنا ہے, ان کی خدمت کرنی ہے. اور ڈیفینیٹلی ایک سرٹن ایج میں وہ ذرا سے چڑچڑے بھی ہو جاتے ہیں, تو کوئی بات نہیں, اگنور کریں, کیونکہ جب ہم بچے ہوتے ہیں, ہم جب چھوٹے ہوتے ہیں, ہم کتنا تنگ کرتے ہیں. جب وہ ایک سرٹن ایج میں آتے ہیں تو ہمیں بھی ان ساری چیزوں کو سمجھنا چاہیے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کے پیرنٹس کو بہت زیادہ کیئر کی ضرورت ہے تو آپ لیاقت نیشنل بھی آ سکتے ہیں. آپ نے یہ دیکھا یونٹ بہت اچھا ہے, بہت خوبصورت ہے. اور اسی بات کے ساتھ میں یہی کہوں گی اپنا بہت خیال رکھیں. مجھے مونا خان کو اجازت دیجیے گا. درست ہر وقت بر وقت.